احکامات کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ غیر مشرکین بھی دوسری بات یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے بندگی کے اندر، نہ فرشتوں کو، نہ رسولوں کو، نہ کسی پیر باباؤں کو، صرف اگر عبادت کا مستحق ہے، بندگی کا مستحق ہے تو محض اللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ اگر کسی نے عزیر علیہ السلام کی بندگی کر لی، عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کر لی، کسی اور کو اللہ کی عبادت کے اندر شریک کر لیا تو یہ شرک ہوگا، اور یہ ناقابل معافی گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت میں اگر اللہ رب العالمین باقی گناہوں کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر لے گا جس کے لیے چاہے، لیکن شرک کے حوالے سے اللہ کا اعلان ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ وَمَن یشرک، اب دیکھیں کتنی مشکل ترین باتیں ہوتی ہیں، اتنی مشکل ترین بات اللہ اور اس کے رسول اتنے پیارے انداز میں سمجھا دیتے ہیں کہ وہ مشکل ترین بات انتہائی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا یہ بات غور کیجئے کہ ایک آدمی توحید کو چھوڑتا ہے، شرک کو اختیار کرتا ہے تو وہ کیسے تباہ و برباد ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں سمجھا دیا ہے کہ آدمی تھوڑا سا غور کرے تو سمجھ آ جاتا ہے کہ جو توحید کو چھوڑتا ہے، شرک کو اختیار کرتا ہے تو کیسے اس کا کچومر نکل جاتا ہے، کیسے وہ تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے تو ہر انسان کو توحید کی فطرت کو اوپر پیدا کیا ہے، لیکن انسان جس وقت بڑا ہو جاتا ہے اور توحید کو چھوڑ کر کے اگر وہ کفر کو اختیار کرتا ہے، شرک کو اختیار کرتا ہے تو اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دیکھیں اس کی مثال کیسے ہے، غور کیجئے۔ جو بھی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ فَكَأَنَّمَا، تو گویا کہ وہ ایسے جیسے خرہ گر گیا ہو من السماء، آسمان سے، گویا کہ توحید کی بلندیوں کے اوپر تھا، لیکن جب توحید کو چھوڑا ہے، شرک کو اختیار کیا ہے، اللہ کو چھوڑ دیا ہے، یا اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مختار کل سمجھنے لگا ہے، یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ جیسے اللہ سب کچھ جانتا ہے فلاں بھی سب کچھ جانتا ہے، یہ مشرک ہو گیا ہے۔ اگر یہ عقیدہ بنا لیا جیسے اللہ تعالیٰ بیٹے دے سکتے فلاں بھی بیٹے دے سکتا ہے، یہ مشرک ہو گیا ہے۔ اگر یہ عقیدہ بنا لیا جیسے اللہ عالم الغیب ہے فلاں بھی عالم الغیب ہے، یہ مشرک ہو گیا ہے۔ تو جب یہ شرک کے اندر آ جائے گا تو توحید کی بلندی سے دیکھیں وہ کس پستی اور تباہی میں گرتا ہے۔ وَمَن یشرک، جو شرک کرتا ہے باللہ، اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا، گویا کہ وہ خرہ گر گیا من السماء، آسمان سے، فَتَخْطَفُ، اب دیکھیں اس کی ہلاکت کی دو صورتیں کہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہو، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی چھوٹا سا پرندہ اڑ رہا ہے تو ایک بڑا پرندہ آ کر کے عقاب آتا ہے، باز شکر آتا ہے، اس کو اچک تک کھا لیتے ہیں، ایک سے یہ صورت ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ جو چیز اوپر سے آ رہی ہے تو تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے، اس کو گہرے کھڈ کے اندر پھینک دیتا ہے۔ جو چیز اوپر سے آ رہی ہو بلندی سے، گہرے کھڈ کے اندر گر جائے، آپ تصور کریں اس کا کیا حال ہوگا۔ دیکھیں ایک زمین کے اوپر آدمی کی اور مصیبت آتی ہے، آگ لگ گئی ہے، ادھر توڑتے ادھر توڑتے، کوئی اس کو مددگار بھی ہو جاتا ہے۔ آدمی پانی کے اندر جا رہا ہے، کشتی کے اندر جا رہا ہے، کشتی ٹوٹ جاتی ہے، پھر بھی کوئی مدد کا سہارا ہوتا ہے کہ ایک پھٹے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، پھٹا اس کو کنارے لگا دیتا ہے۔ لیکن تصور کریں ایک آدمی آسمان سے گرنے لگا، کوئی مددگار نہیں، اس نے تو زمین کے اوپر گرنا ہے، کچھ چخڑے نکل جائیں گے۔ تو جیسے یہ آسمان سے گر رہا ہے، کوئی مددگار نہیں، محشر کے میدان میں اس کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھا دی، وَمَن یشرک، جو شرک کرتا ہے باللہ، اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا، ایسے جیسے کہ ہر گر گیا ہو من السماء، آسمان سے، فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ، پھر اچک لے جائیں اس کو پرندے، گر رہا ہے، پرندے نے اس کو پکڑ لیا ہے، نوچ لیں، اس کی بوٹیاں اڑا لیں، او تہوی بھی، یا پھینک دے اس کو ہوا، نیچے آ رہا ہے، ہوا نے اس کو دھکا دیا، وہ گہرے کھڈ کے اندر گرا دیا، کھڈ کے اندر گر کر اس کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر تیسری منزل سے گرتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے، تباہ برباد نہیں ہوتے، مر نہیں جاتا، کچومر نہیں نکل جاتی، جو آسمان سے گر جائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح ایک آدمی جب توحید کو چھوڑتا ہے، شرک کو اختیار کرتا ہے، تو وہ پستیوں کی گہرائی کے اندر گر کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ توحید کا راستہ، یہ عزتوں کا راستہ ہے، یہ رفتوں کا راستہ ہے، یہ بلندی کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اور شرک کا راستہ یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا راستہ ہے کہ پیشانی بنی ہے اللہ کے سامنے جو کہ تو حسین نظر آئے گا، لیکن یہ گائے کے آگے جھکنا شروع ہو جاتی، انسانوں کے آگے جھکنا شروع ہو جاتی، پتھروں کے آگے جھکنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ انسان خود ہی اپنے آپ کو مقام میں رفیع سے گرا کر کے یہ پستی کے اندر، ذلت کے اندر اپنے آپ کو لے جاتا ہے۔ ذالک، یہ ہے اصل معاملہ، ومن یعظم، اور جو تعظیم کرتا ہے